بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام عرفات میں حاضر ہونے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں آپ کو لے کر گئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ابھی جب میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، سعودی عرب میں زوال کا وقت شروع نہیں ہوا۔ زوال کا وقت شروع ہوتے ہی وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ عرفات کے میدان کی حاضری اور وقوف عرفہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے۔ جس کو 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد عرفات کا میدان مل گیا، اس کو حج مل گیا، اور جو عرفات کے میدان میں حاضر نہ ہو سکا اس کو حج نہیں ملا۔ زوال کا وقت شروع ہوتے ہی حج کا یہ رکن ادا ہو جائے گا اور حج ہو جائے گا۔ پھر طواف زیارت وغیرہ حج کے دیگر ارکان اگرچہ باقی رہیں گے، لیکن حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہو جائے گا۔ کچھ کام زوال سے پہلے کرنے ہیں۔ زوال سے پہلے وقوف عرفہ کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو سارے کاموں سے فارغ کرنا ہے، تاکہ یہ وقوف عرفہ کا قیمتی وقت ہمارا دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہونے سے بچ سکے۔ زوال سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اور یہ غسل جسم کے اوپر پانی کا بہانا ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی کا ڈالنا اور جسم کے اوپر پانی کا ڈالنا۔ اس میں بدن کو رگڑا نہ جائے تاکہ بال وغیرہ نہ ٹوٹے۔ اگر کسی کو غسل کا موقع نہ ملے تو وہ وضو کر لے۔ جب زوال کا وقت شروع ہو جائے تو اب اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سب سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر امیر حج جو سعودی حکومت کی طرف سے مقرر ہیں، ان کی ابتدا میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جائے گی تو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ عرفات کے اندر عرفات کا سب سے بڑا عمل وہ دعا کا مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں کی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، حج کا خطبہ دیا، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام دعا میں مشغول رہے اور مسلسل دعا مانگتے رہے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر۔ درمیان میں نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں بات کی کہ کہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا روزہ تو نہیں ہے کہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں۔ تو ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ پیش کرو، اگر روزہ ہوگا تو منع فرما دیں گے، ورنہ دودھ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام منع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ دودھ پیش کیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ پی لیا۔ معلوم ہوا روزہ نہیں تھا، لیکن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ تو عرفات میں دعا کا مانگنا، دعا میں مشغول ہونا، زیادہ سے زیادہ جتنا وقت ہمیں ملے ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگیں۔ اللہ کا جو غصہ ہے جس کی وجہ سے ہم سب بہت سارے مسلمان عرفات کے میدان میں حاضر نہیں ہو سکے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرانا ہے۔ آپ لوگ سارے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، آپ ضیوف الرحمن ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ اپنے مہمان کی بات کو رد نہیں کرتے۔ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ رب العزت اس عمومی بلا اور وبا کو ہم سے ختم فرمائے، اپنی ناراضگی کو دور فرمائے اور بیت اللہ حرمین کے دروازوں کو کھول دے، اور جو دعا مانگنی ہو مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ فرمایا کہ عرفات کا سب سے بڑا محروم شخص وہ ہے جو کہے کہ اللہ نے آج میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ دعائیں ساری قبول ہوں گی، دعا مانگتے رہیں۔ کچھ اعمال ہیں جو حدیث میں آئے ہیں وہ عرفات کے میدان میں کرنے چاہیے۔ ایک تو 100 مرتبہ
درود شریف پڑھنا، اور اس کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، آخر میں وعلینا معہم بڑھانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی تھی، اور ہم پر بھی ان کے ساتھ رحمت نازل فرما۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جسے عام طور پر کلمہ توحید یا چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے، وہ 100 مرتبہ پڑھنا۔ یہ اعمال ہیں، اعمال میں مشغول ہوں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، غیبتوں میں، آپس کے جھگڑوں میں اور ادھر ادھر کی بحث مباحثے میں اپنے وقت کو خرچ نہ کریں، بلکہ اعمال میں وقت لگائیں۔ اگر عمل کرنے کا جی نہیں چاہتا تو وہاں گناہ سے بچنے کی نیت سے سو جائیں، یہ سونا بھی سونا ہوگا، لیکن یہ کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا، شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ کے میدان عرفات کے اس وقوف کو خراب کر دے اور اس کے اندر رخنا ڈالے۔ آپ نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنانا ہے، اور جب عرفات میں سورج غروب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں، باقی آپ عرفات کے میدان میں ہیں۔ میرا نام سعد عبدالرزاق ہے، آپ میرے لیے ضرور دعا کریں۔ کچھ میں دعائیں اگر میں مانگ لیتا ہوں، آپ ان پر آمین کہہ دیں گے، میرا حصہ پڑ جائے گا کہ اے اللہ، تو ہمیں عرفات کی حاضری سے آئندہ محروم مت کرنا، اور قیامت کے دن تک، مرتے دم تک اے اللہ تو ہمیں ہر سال کے حج کی بار بار کی حاضری نصیب فرما۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اور میرے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، میرے بھائی کے لیے دعا فرمائیں، میرے اساتذہ، میرے بھائی بلال کے لیے، میرے اساتذہ مولانا امداد اللہ صاحب، مولانا عمران صاحب، آپ حضرات اگر دعا کریں گے یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اور میرے دوستوں کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک کا نام حسن ہے، آپ ضرور دعا فرمائیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آئندہ سال اللہ ہمیں بھی عرفات کے میدان میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے گا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں عرفات کے میدان میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو کبھی اس مبارک میدان کی حاضری سے محروم نہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔